الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی ہے، جس نے ہم سب کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اور اسباب مہیا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بنایا۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام کا جو مرکزی عنوان ہے، جیسا کہ ہم سب نے سنا، وہ ہے خوارج کی صفات۔ خوارج کی صفات بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کا مفہوم اور خوارج کی قسمیں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، اور پھر ان کے چند اہم صفات بیان کیے جائیں، اس لیے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جنہیں اپنا کر لوگ گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے۔
محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا فضل، کرم اور اس کی رحمت۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت اسلام پر سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جتنے بھی بچے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن چینجنگ بعد میں آتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین کی تربیت میں آ کر بچے یہودی، نصرانی، مجوسی اور بعض روایات میں مسلمان بنتے ہیں۔ جیسا ماحول اور جیسی تربیت ہوتی ہے، آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ کہنا کہ ہمارا دل صاف ہے، ہم اچھے مزاج کے حامل ہیں، اچھا عقیدہ ہمارا ہے اور صاف ستھری چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہے۔ انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر کرتا ہے، تو کبھی مؤثر بنتا ہے اور کبھی متاثر ہوتا ہے۔ حکم اس کا ہوتا ہے جس کے اندر قوت ہوتی ہے، غلبہ ان کو ملتا ہے جو اپنی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کیے ہوئے ہو، مضبوطی کے ساتھ علم و عمل کے اعتبار سے قائم ہو، غلبہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جیسا کہ فضیلت الاخ المقدم ناظم پروگرام نے اشارہ دیا، جیسا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائیوں کے راستے پر کیسے چلیں، وہیں یہ جاننا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ برائیوں سے کیسے بچیں، کیونکہ آس پاس میں اگر گمراہ فرقے موجود ہیں، گمراہ ادیان اور مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں ہمارا رہنا اور سہنا ہے، تو صرف یہ معاملہ میں بذات خود بہت ٹھیک ہوں کافی اور شافی نہیں ہوگا، جیسا کہ روایت صحیح مسلم کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ میں کس لیے پوچھتا تھا شر کے بارے میں، تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں، دور رکھ سکوں۔ جہاں ادیان اور مذاہب کی گفتگو ہوتی ہے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان غلطیوں سے، ان برائیوں سے، ان کمیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خدشہ اور اندیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات رفتہ رفتہ لوگوں کے پاس سے رخصت ہو جائیں گی۔ تنقض عر الاسلام عروۃ عروہ، ایک ایک حصہ اس کا ہم سے جدا ہوتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، جب اسلام کے اندر آدمی آنکھ کھولے، مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو اور آس پاس کی گمراہیوں سے واقف نہ ہو، جہالتوں سے پوری طور پر اس کی جانکاری نہ ہو،
تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے اور اسے شعور اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ان فرقوں کے تعلق سے جن کے بارے میں اہل اسلام کا خیال ہے کہ یہ گمراہ فرقے تھے، اہل بدعت تھے، انہیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کے عقائد سے، ان کے طریقوں سے، ان کی صفات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھ سکیں، نسل انسانی کی حفاظت کر سکیں، سماج کو اچھا اور بہتر بنا سکیں۔ یہ ہمارا مقصد پڑھنے سے بھی، لکھنے سے بھی اور اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنے اور سننے سے بھی ہونا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر جس گمراہ فرقے کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی مقصود ہیں، وہ ہے خوارج کے کچھ اہم صفات۔ مکمل اس گمراہ فرقے کی تاریخ آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، نہ اس سے متعلق ان کے عقائد اور ان کے طریقے کار آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے، کیونکہ وقت ہمارے اور آپ کے درمیان محدود۔ چند اہم باتیں جن کا تعلق صفات سے ہے، وہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العالمین سچائی پر مبنی چند اہم حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق بخشے، اور اس میں جس قدر ہمارے لیے پند و نصائح، عبرت اور نصیحتیں ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ آئیے اس موضوع کا پہلا اہم نقطہ وہ ہے خوارج کا معنی اور مفہوم۔ کسے کہتے ہیں خوارج؟ یہ جمع ہے خوارج اور اس کا مفرد ہے خارجی، جو خرجہ یا خروجوں سے مشتق ہے، لیا گیا ہے خرجہ یا خروجو، خروجن، جس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، نکل جانا۔ اور اصطلاح میں خارجی اور اس کی جمع خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے یہاں کچھ اہم معروف عقائد اور طریقہ کار پر مبنی اصول ہیں، ان پر ان کی نشو و نما ہوئی، اسی پر وہ چلنے والے ہیں۔ ان اصولوں اور عقائد پر مبنی ایک متعین فرقہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود پذیر ہوا، انہی سے عبارت ہے، انہی کو کہا جاتا ہے خارجی۔ چند اہم عقائد اور طریقہ کار کے حامل وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحیثیت ایک متعین فرقہ اور جماعت کے ظاہر ہوئے، ورنہ اگر ان کی اصل اور بنیاد دیکھی جائے تو اس کی بنیادیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جا ملتی ہیں۔ وہاں کچھ بنیادیں اور کچھ جڑیں ان کی وہاں سے مل رہی ہیں جہاں غزوہ حنین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کا مال لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ ایک شخص نے جو کہ بنو تمیم کا رہنے والا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اعدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اعدل، عدل اور انصاف سے کام لو۔
یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ویلک، بربادی ہو تمہارے لیے۔ فمن یعدل، کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں اس کا گردن میں اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں، دعہ، چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی نسل سے چند ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں یحقر احدکم صلاتہ عند صلاتہم، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا یا حلق کے اوپر نہیں جائے گا۔ یہ دونوں معنی لا یجاوز تراقیہم کا جو اس حدیث میں آیا ہوا ہے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا کہ ان کو جو شخص پائے قتل کر دے، ان کے قتل کرنے میں اجر اور ثواب ہے۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر ایسے لوگوں کو میں پاؤں تو ایسے قتل کروں گا جیسے کہ قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھی، اور یہ سب سے پہلی بدعت ہے اسلام میں، سب سے پہلا فرقہ ہے اسلام میں جو وجود میں آیا۔ یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں وجود میں آیا۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان اور فرق ہیں، خاص طور سے نصارہ اور یہودی، آپ نے کہا ہے 71 اور 72 فرقوں میں وہ تقسیم ہوں گے، مگر مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ ان میں سے صرف ایک ناجی ہوگا اور باقی سارے کے سارے جہنم میں ہوں، کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ پہلا فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کی کچھ بنیادیں سامنے آئیں۔ آہستہ آہستہ اس فرقے سے متعلق چیزیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس کے حامی اور ماننے والے افراد ایک بڑی تعداد کے اندر دور اور نزدیک کے علاقے میں بکثرت پائے جانے لگے، اور یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کی تکفیر کیا، یہ دونوں کے دونوں کافر تھے، اور ان دونوں کو ماننے والے جو لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور حکم لگا دینے کے بعد، کفر کا حکم لگانے کے بعد، ایسے لوگوں سے قتال واجب ہے، ان کا خون بہایا جائے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی قوت اور شدت اختیار کر گیا، اور ایک گروپ اور گروہ کی حیثیت سے نمودار ہو گئے، اور بہت سارے عقائد ان کے اس دور کے اندر لوگوں نے طے کر لیے، اور اس کے ماننے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے کہ دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہوگا وہ ایک شخص کو قتل کر دے گا جس شخص کا نام ہوگا ذو السدیہ۔ آپ نے ایک صفت بتائی، ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا تو خوارج کے گروپ میں اور ان کے گروہ کے اندر اس صفت والا شخص پایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حق کو ظاہر کیا اور باطل پر قائم جو لوگ تھے وہ پسپا ہوئے۔ یہ مختصر سی ابتدائی چند باتیں ہیں خوارج کا ظہور، خوارج کب اور کیسے ظاہر ہوئے، اور مختصر سا ایک اشارہ کہ ان کے اندر کیا چیزیں پائی گئیں جس کی بنیاد پر ایک فرقہ کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ محترم حضرات، اگر غور کیا جائے صفات بیان کرنے سے پہلے یہ دوسرا اور آخری نقطہ ہے کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ اگر بحیثیت فرقہ کے دیکھا جائے تو خوارج کے اندر تقریباً بڑے بڑے 7 اہم فرقے پائے جاتے ہیں، 7 اہم اور بڑے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ آپس میں کچھ چیزوں میں اتفاق ہے اور کچھ چیزوں میں اختلاف۔ ویسے اس سے بھی زیادہ فرقے اور گروہ ان کے درمیان پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اہل فرق نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دلانے کے بجائے میں ایک دوسری حیثیت سے خوارج کو 2 بڑے اہم حصوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑے اہم گروپوں کے اندر، 2 بڑے اہم حصوں کے اندر خوارج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو مسلمانوں کے حکام اور امراء کے خلاف اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے خروج کرے۔ ایک گروپ وہ جو مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہو، نیک ہو، صحیح اسلامی اصولوں پر قائم ہو، یا ظلم اور جور کا شکار ہو، اس کے خلاف خروج کرنا، اس کی حکومت کی کایا پلٹ کر دینا، اور مختلف حیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے جگہ جگہ بغاوت کا ماحول قائم کر دینا۔ ایک گروپ تو یہ ہے، اور یہ بکثرت پایا جاتا ہے، اور اس کی خطرناکیت اسلام کے شروع کے دور میں جن کی بھی نگاہ ہے وہ بخوبی اس سے واقف ہو سکتے ہیں کہ تقریباً پہلی صدی ختم ہوتے ہوتے اور دوسری صدی کا کچھ حصہ بیتتے بیتتے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑی تعداد میں ان لوگوں نے مسلمان حاکموں کی حکومت کو پلٹنے کے لیے سینکڑوں لڑائیاں لڑی ہیں۔ بلکہ اگر صرف حجاج کا جو دور حکومت ہے، بعض شہروں کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبد الملک بن مروان اور اس طرح کے بعض حکمرانوں کے زیر نگرانی سپہ سالار کی حیثیت سے رہے، تو صرف ان کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بعض خوارج نے حجاج کے اس زمانے قیادت کے اندر 80 سے زائد مارکے خود حجاج کے خلاف کیے، حجاج کے خلاف 80 سے زائد مارکے۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ ابن الاشعث کا فتنہ، یہ نام بہت مشہور ہے تاریخ میں، ابن الاشعث کا فتنہ حکومت کے خلاف جب کھڑا ہوا تو تقریباً 80 مارکوں میں فتح پایا ہے اور حکومت شکست سے دوچار ہوئی۔
اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ابن الاشعث اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ناکام ہوئے اور اپنے انجام تک وہ سارے کے سارے لوگ پہنچے۔ محترم حضرات، یہ ایک گروپ ہے جو وقت کے حکمرانوں کے خلاف چھوٹی بڑی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کے ارادے سے انکار منکر کے نام پر انہوں نے وہ آفت مچائی ہے، وہ ڈھونگ رچا ہے اور وہ قتل عام کیا ہے کہ تاریخ کے اوراق سیاہ ہو گئے۔ آپ اگر پڑھیں گے تو پڑھ پڑھ کر کے کف افسوس ملیں گے، خون کے آنسو روئیں گے کہ کس قدر بیجا طور پر مسلمانوں کا خون ان کے ذریعے سے رائگا گیا ہے اور اس روئے زمین پر بہایا گیا ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے یا ایک حصہ ہے اس فرقے کا جنہیں ہم خوارج کا نام دیتے ہیں، جو وقت کے حکمرانوں کے خلاف جسمانی طور پر اپنے اسلحوں کے ذریعے سے، اپنی سواریوں کے ذریعے سے خروج کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ ایک اور گروہ ہے جو لوگوں کے درمیان موجود علماء ہیں، اہل علم ہیں، صحیح اسلامی بصیرت رکھنے والے، حق کا دفاع کرنے والے اہل علم ہیں، ان کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اہل حق کے خلاف، اہل علم کے خلاف، علماء کے خلاف میدان میں اتر آتے ہیں اور انہیں کسی بھی طریقے سے ان کی تحقیر، ان کی تذلیل اور ان کے مقام اور درجے اور مرتبے کو زمین کے اور مٹی کے برابر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں ناکام طور پر وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ خروج علی العلماء ہے۔ اہل علم نے دونوں خروج کا تذکرہ کیا، وقت کے حکمرانوں کے خلاف والا خروج اور اہل علم کے خلاف خروج۔ دونوں خروجوں کو ذکر کرنے کے بعد دونوں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا خروج ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں۔ علماء کے خلاف، علماء کے خلاف کا جو خروج ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ بھیانک ہے۔ لیکن کیوں یہ زیادہ خطرناک ہے؟ اس لیے کہ ذہن سازی، صحیح گائیڈنگ، صحیح رہنمائی اگر امت کو مل سکتی ہے تو اہل علم کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ لوگوں تک اگر پہنچ سکتا ہے تو کس کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اگر کسی کو بنایا تو اہل علم کو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحد وافر۔ یہ انبیاء کے صحیح وارث ہیں۔ وارث ہونے کا مطلب انبیاء کیا لے کر کے آئے؟ مال و دولت لے کر کے آئے لٹانے کے لیے؟ نہیں، وحی الہی لے کر کے آئے، اور وحی الہی سے مسلمانوں کو کیا ملا؟ جینے کا شعور اور طریقہ ملا، صحیح زندگی، نفع بخش زندگی گزارنے کے اصول ملے۔ اگر مسلمانوں کو ان کے حکمرانوں سے، عوام اور پبلک کو مسلمانوں کے حکمرانوں سے کاٹ دیا جائے یا ان کے خلاف بھڑکا دیا جائے تو ان کی جسمانی حفاظت پر مأمور جو وقت کے حکمراں ہیں اس میں کمزوری آ جائے گی۔ نقصان کس چیز کا ہوگا؟
جسمانی اور ظاہری، مال اور دولت کا نقصان ہوگا، جسموں کا نقصان ہوگا، اور خون ارزاں مسلمانوں کا عام ہو جائے گا۔ لیکن اگر اہل علم کی مٹی پلید کر دی جائے کہ ان کی باتوں کو لوگ نہ سنیں، کتاب و سنت کی رہنمائی پر کان نہ دھریں، تو ان کے روح کی غذا ان سے کٹ جائے گی، وہ جسم بلا روح ہو جائیں گے، وہ چلتی پھرتی لاش ہو جائیں گے۔ ان کے اندر کی جو معنویت ہے، ایمان کی جو روحانیت ہے، وہ ان سے دور ہو کر کے رہ جائے گی، وہ خود بھٹک جائیں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے لوگ بھٹک جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ جسم کے بنسبت روح کا قتل عام یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی ماحول بنے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری ہو، آپ کی عزت میں، آپ کے درجے میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی لانے کا ذریعہ اور سبب ہمارا قول یا فعل اگر بن رہا ہو، تو وہ انسان اس عمل سے جو کہ نہایت ہی خطرناک گناہ ہے توبہ کرے اور اس سے باز آ جائے، کیونکہ رسول پر انگلیاں اٹھانا دراصل ایمان کی کمی یا ایمان کا فقدان اس انسان کے اندر سے ہونے کی علامت ہے۔ رسول کے نائب پر انگلیاں اٹھانا دراصل اس علم پر اٹھانا ہے، اس وحی پر اٹھانا ہے جو کہ اس انسان کے سینے اور ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہوا ہے، تاکہ اس سے امت کی صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی ہو۔ کہ ان پر اٹھائی گئی، ان کی کسر شان کی گئی، ان کی تذلیل اور تحقیر کی گئی، اور ان کے خلاف میدان کو قائم کیا گیا، تو یاد رکھیں یہ اس انسان کے خلاف یہ کوئی مہم نہیں، بلکہ اس علم اور اس وحی کے خلاف ہی مہم ہوگی۔ یہ دونوں کے دونوں خروج مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، کسی بھی حال میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت کے بعد اصل جو موضوع ہے خوارج کی صفات، خوارج کے اندر کیا کچھ صفات تھیں، ان صفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچانا یہ دراصل اسی وقت ممکن ہے جب ہم انہیں جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے میں آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آیت کریمہ کا تعلق ان سے جڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کا جو شخص اپنے دین سے پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے، ویحبونہ، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایک صفت ان کی محبت کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یہ اللہ کا فضل مانیں۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا یہ فضل
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ ہے، جاننے والا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ان صفات کا حامل کون سا شخص ہو سکتا ہے تاکہ رب کے فضل کا وہ مستحق بن سکے۔ محترم حضرات، آپ اس آیت کریمہ کو سورہ فتح کی آیت کریمہ سے بھی ملا لیں، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک صفت ذکر کی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ یہ ان کی صفت جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ اور مومن ہی کا ولی ہو سکتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں تمہارا ولی اور دوست اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم رہتے ہیں۔ دوستو، دراصل صفات کے ذکر کرنے کی بات، کس کی صفات؟ خوارج کی صفات کی ذکر کی بات۔ خوارج کے صفات پر اگر آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ان کی بہت ساری صفات کو ذکر کی ہیں۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس کے بعد ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جو ذکر نہیں کی گئی ہیں اور ممکن بھی نہیں ہے کہ ذکر کی جا سکیں، وہ سرسری طور پر صفات ذکر کروں گا جو کتاب و سنت کی روشنی میں خوارج کی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یأتی فی آخر الزمان، آخری دور میں کچھ لوگ آئیں گے، حدثاء الاسنان، کم عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان، کم عمر ہوں گے، نوجوان، سفہاء الاحلام، کم عقل ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر جو مخلوق ہے ان کی بہتر اور اچھی بات کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، یعنی حق بات کو اپنی زبان پر لائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یمرقون من الاسلام، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، فَقْتُلُوهُمْ، تم انہیں قتل کر دو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، کیونکہ ان کے قتل کرنے میں اجر ہوگا، لمن قتلہم یوم القیامہ، جو شخص انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ ایک روایت ہے، اس سے چند صفات آپ از خود نکال سکتے ہیں، میں وہ ذکر کر کے آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا۔ ایک دوسری حدیث جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کا اپنی امت کے اندر پیدا ہونے کے تعلق سے ذکر فرمایا، اور یہ کہا، یخرجون فی فرقۃ من الناس، لوگوں کے اختلاف کے وقت میں وہ نکلیں گے۔ مسلمان جب آپس میں مختلف ہوں گے اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ سیماہم التحالق، ان کی ایک پہچان ہوگی، یہ وقتی ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔
یہ ان کی پہچان ہوگی سر کے بال کو مڑا دینا۔ آگے فرمایا ہم شر الخلق او من اشر الخلق، یہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، لوگوں میں سب سے بدترین ہوں گے۔ شر الخلق والخلیقہ، یہ لوگ مخلوق میں اللہ رب العالمین کے وہ لوگ جنہیں رب نے پیدا کیا ہوا ہے اس روئے زمین میں، سب سے بدترین قوم ہوں گے جو اس روئے زمین پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ ہے وہ دو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں چند آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ آئیے چند اہم صفات جو ان احادیث اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں ان کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے آیات کی روشنی میں چند اہم صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ ان کے اندر دین پسندی کے اندر غلو پایا جائے گا، درمیانی درجے کی عبادت سے ہٹ کر تشدد اور غلو اور حد سے آگے بڑھ جانے والی صفت ان کے اندر پائی جائے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا تحقرون، صحابہ سے کہتے ہیں تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کیسی پاؤ گے؟ کم پاؤ گے، حقیر پاؤ گے، معمولی۔ کیا صحابہ کا عمل حقیر اور معمولی تھا؟ نہیں، لیکن یہ لوگ دراصل اس میں غلو اور مبالغے کی حد تک بہت آگے نکل چکے ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں چند لوگوں پر میرا جانا ہوا، چند لوگوں کے پاس میرا جانا ہوا، میں نے ان جیسے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ عبادت کرتے ہوں اور بکثرت سجود کی وجہ سے ان کے سروں کے اندر پھوڑیوں جیسے نشانات آ گئے ہوں، اور ان کے ہاتھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے اونٹ کے پیر کا حصہ ہو، اور ان کے چہرے تھکے تھکے سے اور ایسے محسوس ہو رہے ہوں کہ جیسے رات بھر کی جگے ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے شدت عبادت کو اور اس میں غلو اور حد سے آگے بڑھے ہوئے اعمال کا انہوں نے ایک وصف ذکر کیا۔ جندب ازدی کہتے ہیں کہ جب ہم خوارج کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے درمیان پہنچ کر کے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہو۔ یہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز تھی، کثرت کے ساتھ اس قدر وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچھے اور بھلے کام اور اچھے کام یہ بکثرت کرتے تھے، لیکن حد اعتدال سے آگے بڑھ کر کے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس معیار پر جب لوگوں کو نہیں پایا، صحابہ کو نہیں پایا، ان کے اندر کمی دیکھی تو انگلیاں ان پر اٹھا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انہوں نے کمی محسوس کر لی کہ ہو نہ ہو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے، انگلیاں انہوں نے اٹھائیں اور ظلم کا معاملہ آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ دراصل ایسے شخص کے دل و دماغ کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی عبادت کا غرور جو انسان کو لے ڈوبتا ہے اور سامنے کے لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور اسی لیے سب سے پہلی اس کی زبان کھلتی ہے اور پہلے نمبر پر اس پر طرح طرح کا حکم لگاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ جڑا۔ حضرت عثمان، حضرت علی
ان دونوں کو سر فہرست انہوں نے لیا اور سارے کے سارے صحابہ اور ان کے پیچھے چلنے والے جو لوگ بھی تھے سب کو کافر قرار دے لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پہلا قدم تھا۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہی معمول اور یہی طریقہ رہا ہے کہ اولاً حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور جب اس معیار پر اوروں کو نہیں پاتے تو زبان ان کی کھلتی ہے ان پر طرح طرح کے احکام جڑنے کی۔ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں اور علان ہے، اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا قدم ہوتا لیکن یہ آخری نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی کئی ایک قدم اٹھتے ہیں۔ ان میں سے خطرناک قدم دوسرا جو اٹھتا ہے وہ ہاتھ اٹھتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا اور پیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوا کہ ان خوارج نے ان سے حضرت عثمان اور علی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے تعریف کیا، چنانچہ انہوں نے ان کا قتل کیا اور ان کے ساتھ جو بیوی تھی ان کو بھی قتل کیا، حاملہ تھی، پیٹ پھاڑ کر کے حمل کو نکالا اور بچے کو بھی انہوں نے اپنے تلوار کے نوک پر رکھ لیا۔ دراصل یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں ان خون خرابوں کے واقعات سے۔ زمین بالکل سیاہ ہو چکی ہے، سرخ ہونے کے بعد ان تمام واقعات کو اگر دیکھا اور سمجھا جائے تو یہ چیز آئی ہے کس راستے سے؟ غلو کے راستے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہلک المتنطعون، مبالغہ کرنے والے، آگے حد سے آگے بڑھ جانے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان الدین یسرون، لوگوں دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر دین سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مغلوب ہو کر کے رہ جائیں گے۔ دوسری صفت، یہ ایک صفت تھی جو ان کے اندر پائی گئی، کون سی صفت تھی؟ غلو، دین کے معاملات کو لینے کے تعلق سے۔ دوسری صفت جو احادیث ہی سے مستفاد ہیں، دین کے بارے میں جہل، نادانی، ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر کے جہالت اور نادانی نے جگہ لے لیا۔ دین پر چلنے کا شوق تو تھا مگر جانکاری کے بغیر، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن عند علی ابن ابی طالب، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں، وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، جبکہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس شرف سے محروم ہے، کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ، قرآن انہی کے بیچ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، خوارج کو خطاب کر کے کہا کہ قرآن کا معنی اور مفہوم، قرآنی آیات کے معنی اور مفاہیم صحیح معنی اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، اور وہ نبی کے صحابہ ہیں، نہ کہ آپ۔ انہوں نے اس راستے ہی کو جڑ سے ختم کر دیا، اہل علم پر نشان تان، اہل علم کے خلاف زبان تان دراز کر کے انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، جہالت کے اندر وہ اسی راستے سے باقی رہ گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی جہالت کے بہت سارے نمونوں میں سے
ایک نمونہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یہ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کو لیتے ہیں اور وہ آیتیں کفار سے متعلق ہوتی ہیں مومنوں پر جڑ دیتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپنی نادانی کی وجہ سے ہم میں کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں سمجھے بغیر صحابہ نے کیا اس کا معنی اور مفہوم بتایا ہے، سمجھے بغیر کسی بھی آیت کو کہیں بھی جڑ دینے میں ہم ذرہ برابر تأمل سے کام نہیں لیتے۔ دراصل یہ صفت خوارج کی ہے جس سے ہم میں کے ہر شخص کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ اسی طریقے سے اہل بدعت سے متعلق سلف کے جو مواقف ہیں، سلف کے جو طریقہ کار ہیں اہل بدعت سے متعلق ہیں، اہل سنت کے اوپر ہم میں کے بہت سارے نوجوان ہیں جو جلد بازی میں اسی طریقے پر چلتے ہوئے وہ اہل سنت پر فٹ کرتے ہوئے ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر کے اہل سنت کے علماء کو، حق پر قائم جو علماء ہیں ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ سلف صالحین کی یہاں غلطیاں پائی گئیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر نشان تان دراز کیا گیا، انگلیاں اٹھائی گئیں خوارج کی طرف سے۔ آج بھی وہ سلسلہ ہمارے درمیان مختلف شکلوں کے اندر جاری۔ ایک اور جگہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یکفرون المسلمین، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ لوگ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ، اور ان کے خون کو حلال کرتے ہیں، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کو بھی یہ حلال کر لیتے ہیں، وَيَنْكِحُونَ النِّسَاءَ فِي عُدَدِهِمْ، اور عدت عورت کی چل رہی ہے اس میں یہ عورتوں سے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، یہ اس کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ وَتَأْتِيهُمُ الْمَرْأَةُ فَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ، عورت آتی ہے، آدمی آگے بڑھ کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، انہی میں سے وَلَهَا زَوْجٌ، جبکہ وہ عورت شادی شدہ ہوتی ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِالْقِتَالِ مِنْهُمْ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے کہ جن سے قتال کیا جائے۔ محترم حضرات، اس تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ معاملہ دراصل جہاں بھی جہالت کا پایا جاتا ہے وہ اپنے اس شخص کو جس کے اندر جس قدر کی جہالت ہوتی ہے اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین، آدمی بھٹک جاتا ہے کیونکہ علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ مسلمان حکمراں سوالات ہیں، مسلمان حکمراں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان تفریق کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے۔ معمولی چیزوں کو لے کر کے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ معصیت ہے، اور اس کے اصلاح کا نام لے کر کے مسلمانوں کے درمیان وقت کے حکمراں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں، اس کے خلاف فتووں کے جڑنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے، اور یہ ان کی نادانی اور جہالت ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حکمراں ہیں، عدل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ظلم اور جور کو اپنا لیا ہے، اس لیے یہ صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ کفار ہیں۔ کڑیاں ملاتے ہوئے اور پھر ان کے خلاف تلوار میان سے باہر نکال کر میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کی تفریق کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ صدیوں تک مسلمان ان کے ان حرکتوں سے
مختلف ٹکڑیوں اور مختلف جماعتوں کے اندر بٹ جانے کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ اسی طریقے سے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کبیرہ گناہوں، خاص طور سے کبیرہ گناہوں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ ہو، اس کی وجہ سے ان کی تکفیر کرنے میں تردد نہیں کرتے۔ یہ ان کی ایک صفت، تکفیر کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ کیا اصول اور ضابطے ہیں تکفیر کے؟ اس سے ہٹ کر کے بس کوئی بھی گناہ انہوں نے دیکھا، خاص طور سے اگر کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب معاملہ اتفاق کا آیا اور ایک شخص کو یا دو لوگوں کو یا چند لوگوں کو حاکم بنایا گیا کہ ان کے فیصلے پر مسلمان رضامند ہو جائیں، اس مسئلے کو لے کر کے اور سارے لوگوں کو انہوں نے کفار کہا کہ یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے کہ اللہ کے حکم کے بجائے کسی مخلوق کا حکم مانا جائے، ان الحکم الا للہ کہہ کر کے، اور سارے مسلمانوں کو کفار کے فہرست میں داخل اور شامل کر لیا گیا۔ تو دراصل یہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بعض ایسی چیزوں کو جائز قرار دے دینا جو کہ آپ کی شایان شان نہ ہو، آپ کے حق میں کسی بھی طریقے سے وہ جائز اور درست نہ ہو، جیسے ظلم کی نسبت۔ اور روایت شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذرہ برابر یہ تعامل نہیں کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی زبان تان دراز کرنے میں۔ ان کی صفات میں سے اور یہی وجہ ہے کہ خوارج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی نسبتوں کے جواز کے چونکہ قائل ہیں کہ آپ کہیں کہیں انسان ہونے کے ناطے بھٹک سکتے ہیں، ظلم اور زیادتی آپ کی زبان یا آپ کے قول و فعل کے اندر آ سکتی ہے، آپ کی سنتوں کے اندر۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور احادیث سے جان چھڑا لی، یا تو مستقل طور پر اس کو رد کر دیا یا اس کی منمانی تعویل کر دی، اور صرف نام نہاد قرآن مجید کے اختیار کرنے کے قائل یہ اپنے آپ کو قرار دینے لگے۔ ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت زبان طعن دراز کرنا، لوگوں کو گمراہ قرار دینا، کسی بھی طریقے سے اگر تکفیر نہیں کیا تو اس انسان کے خلاف زبان کھولنے میں ذرہ برابر تأمل سے کام نہیں لیتے۔ خاص طور سے وقت کے اگر حکمران ہیں تو ان حکمران کے خلاف زبان کھولنا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کا کلمہ پڑھ رکھا ہو کہ ایسی چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اپنے ایمان کے خلاف اسے قرار دیتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی سینکڑوں مثالیں تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ انہی کی صفات میں سے ایک اہم صفت سوء ظن ہے، بد ظنی۔ بد ظنی عالم کے خلاف یا حاکم کے خلاف یا عام مسلمانوں کے خلاف بد ظنی کا پایا جانا۔ بد ظنی ذہن کے اندر اگر نہ ہوتی تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اچھی سی وجہ تلاش کر لی جاتی زبان کھولنے سے پہلے، کہ آپ تو رسول ہیں،
اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، غلط نہیں ہو سکتا۔ مالداروں کو دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، حسن ظن ضرور قائم ہو جاتا اگر دل کے نہا خانے کے اندر اگر یہ صفت جس کو حسن ظن کہتے ہیں اگر یہ موجود ہوتی تو اس کے کوئی نہ کوئی راستے ضرور نکل آتے۔ لیکن اگر انسان سوء ظن کا شکار ہو جائے، بد ظنی کا شکار ہو جائے، تو وہ ہر انسان کے قول و فعل کے تعلق سے بد ظنی کے 10 راستے وہ لا کھڑا کرتا ہے، اور وہاں سے وہ طرح طرح کے مشکلات اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے نکالنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کو رواج دینے کے لیے اچھے سے نام کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک نام ہے اچھا سا نام، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا نام، عدل، آپ عدل سے کام لیجئے، کتنا پیارا سا نام ہے، اور وہ بھی نبی کے تعلق سے پیارا سا نام۔ اچھا سا نام انسان تلاش کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں نام کا اچھا ہونا کام کے اچھا ہونے کے لیے دلیل کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر شراب کا نام کوئی شخص روح افزا رکھ دے تو شراب کی حقیقت چینج نہیں ہو سکتی، اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ نام کے چینج ہو جانے سے حقیقت حال چینج نہیں ہوتی۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے باطل کو حق کے لبادے کے اندر ڈھک کر کے ہی پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت، اور یہ اہم صفت ہے، کہ مسلمانوں کے تئیں شدت کا معاملہ اپنانے میں تعامل سے کام نہیں لیتے۔ سخت ترین معاملہ، سخت ترین قدم اٹھانا، اور ان سخت ترین قدم میں تلوار کی زبان سے بات کرنا، یہاں تک کہ عورت اور بچے بھی سامنے آئیں تو رحم نام کا کوئی سلوک نہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا، کس ارادے سے؟ تاکہ ان کو شہید کر کے جنت میں اپنا مقام بنائے، اللہ کا نزدیک اور اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرے۔ اس لیے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، ان کو مارنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو طرح طرح سے طعن و تشنیع کرنا، تذلیل و تکفیر کرنا، اور انہیں طرح طرح سے ستانا اور قتل کرنا، عزتیں لوٹنا، ان کے مال اور دولت پر ڈاکے ڈالنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے قرب ہیں، اطاعت ہیں، بندگی ہے، اللہ رب العالمین سے نزدیک ہونے کا یہ دراصل فہم ہے، ان کی سوچ ہے، الٹی سوچ۔ اسی سوچ ہی نے ان کی ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں بھی میں انہیں اگر پاؤں تو ایسے قتل کروں جیسے کہ قوم عاد کو قتل کیا گیا، کیونکہ ان کا وجود شر محض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کو اس کے معنی اور مفہوم کے غلط بیانی کے راستے سے تباہ و برباد کرتے ہوئے، اور ان کے جان اور مال، عزت و آبرو اور ان کے پورے وجود کے ساتھ لڑنے کی ٹھان رکھی ہے۔ دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں، ان دونوں آیتوں کو سامنے ایک بار پھر لے آئیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ مسلمان کو کرنا چاہیے، کیا موقف ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، اور یہ ہے مسلمانوں کے تئیں کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جیسی اور بھی بہت سارے صفات ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے، ہر طرح کے سوء فہم سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے
تمام افراد کی رب ذوالجلال اپنے فضل خاص سے ان کی مدد خاص فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن سوالات کی باری آنے سے پہلے ہی سارا کام ہو چکا ہے. کیا خوارج آج بھی موجود ہیں؟ تو وہ کہاں ہیں؟ جنگ صفین اور جنگ جمل میں خوارج کا کیا کردار تھا؟ خوارج کے صفات اسی لیے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خوارج ہمارے درمیان ہیں یا نہیں. اس قدر ہیں جس قدر کی یہ صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اگر مکمل ہیں تو مکمل پکے خوارج ہیں، اور اگر کچھ چند ایک ہیں تو ان سے ہم توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کے سچے بندے بننے کی کوشش کریں. ایک ملک ہے جہاں پر خوارج کی ایک جماعت عبادی فرقہ وہاں بستا ہے. وہ اس ملک کے اندر کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کو پا سکتے ہیں. جنگ صفین اور جمل میں خوارج کا کیا کردار تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ خوارج نے مسلمانوں کا نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ ان کے خلاف انہوں نے ایک اور مہم چھیڑ دی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر کے اوروں سے پہلے انہی کے ساتھ آپ نے دو ہاتھ کرنا زیادہ آپ نے بہتر سمجھا. تین چار پانچ اور ہیں میرے خیال سے. اذان کے بعد اگر اس کا جواب دیں تو کیسا رہے گا؟ اذان ہو جائے، ٹائم ہو گیا اذان کا. اذان دے دیں پھر اذان تاخیر کر دیں. 5 منٹ تاخیر. اذان کہہ رہے ہیں 5 منٹ تاخیر کر دیتے ہیں، اس کا جواب ہو جائے. ایک سوال ہے، شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور مشرک پر جنت حرام ہے، لیکن ہمیشہ بدعت کرنے والے جہنم میں رہے گا یا جنت میں جائے گا؟ اور ضروری بات یہ ہے کہ شرک و بدعت تو نہیں لیکن بہت بڑا گناہ کر گزرا. مثال کے طور پر بند کر لیا، پتہ نہیں کیا بند کر لیا، نسبندی کر لیا، اور بیوی سے ہم بستری کر لیا روزے کی حالت میں. کیا دیکھیے نیچے والا دیکھیے ذرا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات تو یقینی ہے. اور ایسے ہی کفر کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ کفر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور بدعات جو کفر اور شرک کے درجے تک نہ پہنچیں، ان کی جو سزا اللہ نے رکھی ہوئی ہے آخرت کے اندر، وہ سزا اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو سزا جہنم میں ڈال کر کے دی جائے گی، اتنا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا متعین کیا ہوگا. تو معافی اگر اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے تو الحمدللہ، نہیں معاف ہوتا ہے تو پھر جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ گناہ دھل جائے جو بدعت کا گناہ ہے. پتہ چلا کیا لکھا ہے؟ روزے کی حالت، اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، یقیناً یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین سے وہ انسان توبہ کرے، اور حدیث کے اندر اس کا بیان موجود ہے، کفارہ، وہ کفارہ ادا کر لے اور توبہ اس طور پر کرے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کرے. کفارے کے بعد کفارہ بھی ادا کرے گا، اور کفارہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس کے اندر السلام علیکم، ابن اشعث، یہ اشعث نہیں ہے، اشعث، حمزہ شین، اش عین اور سا، اشعث. ابن اشعث اور عبداللہ ابن سبا اور شیعان علی میں کیا تعلق؟ ابن اشعث دراصل یہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا. یہ کچھ غلطیوں کو محسوس کر کے اس کی اصلاح کے ارادے سے انہوں نے خروج کیا. نیک لوگوں میں سے تھے، لیکن ظلم اور جور جو وقت کے حکمرانوں کا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خروج کیا، لیکن تھے مسلمانوں میں سے.
اور عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کا لبادہ اس نے اوڑھا پر وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی تھے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور شیعان علی سے اگر آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کے اندر شریک رہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہی اہل حق تھے، شیعان علی۔ اور اگر مراد روافض ہیں جو بعد میں حضرت علی کے خلاف انہوں نے طرح طرح کے عقیدے والی باتیں کی ہیں، تو دراصل یہ گمراہ ترین لوگوں میں سے ہیں روافض، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب حکمران کے خلاف خروج کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیات سناتے ہیں، جیسے جو اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور حکم ہوگا تو صرف اللہ کا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اس سوال کے اندر، اور اس کی وضاحت 2-3 منٹ کے اندر کرنی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال بچا ہے، پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کی تحریک خوارج کے خروج سے الگ کیسے ہے؟ دراصل ان کا اشارہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، لیکن کس وقت اعلان کیا؟ جب ایک خلیفہ کا انتقال ہوا، اور دوسرا خلیفہ بننے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، تو وقت کا جو بھی حکمران بن کر کے آگے بڑھ جائے اسے حاکم تسلیم کیا جانا ضروری ہے، وہ جو شخص بھی ہو، صحابی ہو یا صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ چونکہ ان کے علاوہ کوئی آگے بڑھ کر کے لوگوں کا امام نہیں بنا تھا، وقت کا حاکم نہیں بنا تھا، یہ آگے بڑھے اور لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو انہیں خلیفہ مان لیا گیا۔ اس لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف خروج والی بات عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے آئے۔ حسین ابن علی کے حوالے سے یہ بات آ سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس وقت خلافت تھی، یا آپ کہہ لیں حکومت تھی، ایک ایسے شخص کی جو بہت بدنام ہے لوگوں کے درمیان۔ نام تو آپ جانتے ہیں، لینا ضروری نہیں ہے، لیں گے تو بہت سارے لوگوں کو شکایت بھی ہو جائے گی کہ اتنے ادب سے کیوں لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ کیوں اتنے دوسرے انداز سے لے رہے ہیں۔ وقت کا حاکم جو یزید بن معاویہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، ان کی حکومت چل رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلے اور کوفہ تک گئے، نہیں نکلنا چاہیے۔ وقت کا جو بھی حاکم ہو اس کے خلاف کسی بھی اعتبار سے نکلنا جائز اور درست نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا، جب مدینے کا فتنہ ہوا تھا، مدینے میں جنگ ہوا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اس آدمی کو یعنی یزید کو ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف بدعہدی نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ اپنے گھر کے لوگوں کو کہا، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر غدار کے پشت پر اللہ رب العالمین ایک جھنڈا لگا دے گا، ایسا کام مت کرو، آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، اب اس کے خلاف غداری ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد پر قائم رہنے کو نہ صرف کافی سمجھا بلکہ اپنے گھر کے لوگوں کو سختی سے روکا۔ یہی معاملہ ہر ایک کو کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اور اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، سب نے ان کو نصیحت کیا، روکا، لیکن وہ مصلحت اسی میں سمجھے اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پلٹ جاؤں،
یا وقت کے بادشاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، یا کسی ایسے سرحد پر مجھے متعین کر دیا جائے جہاں پر مسلمان سرحد کی حفاظت پر مامور ہوں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی طرف پلٹ چکے ہیں، انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ کیا موت کے ڈر سے، کیا اس طرح کی ہم گستاخیاں صحابہ کے حوالے سے کر سکتے ہیں کہ موت کے ڈر سے باطل کا اقرار کر لیا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ میں، یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دوں؟ کیا ایسی بات جو باطل ہو، باطل اپنی زبان پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ صحیح چیز کا انہوں نے اظہار کیا، کھل کے اظہار کیا، یہی حق تھا جو پہلے کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی فرمائی اور آخر میں حق کی طرف وہ پلٹ گئے۔ یہ تھا آپ کا سوال جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حق پر وہ قائم رہے اور اسی پر ان کی شہادت ہوئی، الحمدللہ۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جس کے لیے میں نے 2-3 منٹ کا وقت مانگا تھا کہ جب حکمران کے خلاف خروج کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیات سناتے ہیں کہ اللہ کی شریعت سے جو فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے فیصلے کو جو تسلیم نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے سمجھنے کے لیے، ذرا جلدی جواب دیجئے، جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز؟ جلدی سے، جائز ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوئی جھوٹ بول دے تو وہ کافر ہے یا مسلمان؟ جلدی سے، کافر ہو جائے گا؟ بولیے کیوں؟ اللہ کے فیصلے کو اس نے مانا یا انکار کر دیا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ مانا ہوتا تو سچ بولتا۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کبھی کوئی مسلمان کرتا؟ اگر خلاف ورزی کر دے کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ کفر دون کفر ہے، معصیت اور نافرمانی والی بات اس کے اندر کہی گئی ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اور مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ آپ نے تو ایسا موضوع چھیڑا ہے کہ جس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس موضوع کو لے کر کے لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح راستے پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔